اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی لاسٹ آیت میں اس والے ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ ورڈ مشکل نہیں ہے، لیکن اس کی ادائیگی تھوڑی سی ٹف ہے، اسی لیے یہ ورڈ ہمیں پڑھنے میں مشکل لگتا ہے۔ مشکل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس ورڈ میں آپ دیکھ لیجئے کہ تین حروف مستعلیہ ہیں، یعنی وہ حروف جو کہ ہیوی ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور موٹے حروف کی ادائیگی تھوڑی مشکل ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں یہ لفظ مشکل لگتا ہے۔ آج ہم اس کو بہت ہی آسان طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ اور دوسرا والا ورڈ زیادہ مشکل لگتا ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تو موٹا حرف ہے، ہیوی لیٹر ہے، اور اس کے ساتھ حروف مدہ ہے، اور اس کے اوپر مد بھی ہے، اور پھر آگے مشدد حرف بھی ہے، یعنی کہ ایک ہی ورڈ میں دو مشدد حرف ہیں اور ایک مد بھی ہے۔ تو یہاں پر ہم سے مسٹیک یہی ہو جاتی ہے، اگر ہم مد کو پورا کرتے ہیں مشدد حرف ہم سے مس ہو جاتا ہے، اگر مشدد کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سے مد مس ہو جاتی ہے۔ آج ہم اس کو بہت ہی آسانی سے پڑھنا سیکھیں گے، اس مد کے بارے میں بھی جانیں گے، یہ کون سی مد ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کو کتنا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو چھوٹی سی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے ہم نماز میں ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں، اور بار بار یہ پڑھی جانے والی سورت ہے، تو اس کو ہمیں بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے تاکہ ہماری نماز میں بھی بہتری آ سکے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا، تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الفاظ کو پہلے ہم سپیلنگ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ غین یا زبر غی، غین کے ساتھ جو یا ہے یہ یائے لین ہے، اور حروف لین کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ غین یا زبر غی، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے، غی ایسے کر کے لمبا نہیں کرنا، اس کو ہم نے بس نارمل پڑھنا ہے۔ غی، را لام زیر رل، غیرل۔ اب یہاں پر اس رول کو بھی سمجھ لیجئے کہ را کو ہم باریک پڑھیں گے، اور کیوں پڑھیں گے؟ را کے نیچے جب زیر ہوتی ہے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ را کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، اور درمیان میں الف ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ غیرل، غین ہیوی لیٹر ہے، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میم غین زبر مغ، غیر المغ۔ غاد واو پیش غو، مغو۔ اس والے ورڈ کو جب آپ نے پڑھنا ہے، آپ کی جو زبان کی سائیڈ ہے اوپر والی داڑوں کے ساتھ ٹچ ہونی چاہیے، پھر اس کی ادائیگی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، آپ پریکٹس زیادہ کیجیے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ یہاں پر دونوں حروف جو ہے نا ہیوی ہیں، اس وجہ سے ہم یہاں پر تھوڑی سی مسٹیک کر دیتے ہیں، لیکن پریکٹس سے یہ ہماری مسٹیک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہاں پر جو غین ہے اس پر بہت سے لوگ قلقلہ کر دیتے ہیں، مغضوب، غین پر آپ نے قلقلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ غ، یہ والی آواز نہیں آئے گی۔ غیر المغ،
جب بھی آپ کسی ساکن حرف کو پڑھیں تو آپ وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ساکن ہو جائے کریں. ساکن کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا سائلنٹ ہونا ہے وہاں پر. تو آپ اپنی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے کچھ لمحے کے لیے ساکن کر لیا کریں, میوٹ کر دیا کریں, تاکہ آپ کا جو لیٹر ہے وہ ہل نہ پائے. آپ نے جو ہے جو بھی مخرج ہوتا ہے, اگر غائن ہے غائن کے مخرج پر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کرنا ہے. ماؤ اتنا کر کے پھر آپ نے اگلے والے لیٹر کے لیے پہلے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے, پھر اس کو پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ مغضوبی ایسے کر کے نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھنا ہے. غیر المغضوب. اوکے, کیسے پڑھا جائے گا میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. غیر المغضوب علیہم. عین کی آواز سینٹر والے حلق سے آئے گی. اب اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے. واو زبر وا, لام غاد زبر لو, ولو. اب درمیان میں دیکھیے 3 حروف ایسے ہیں جو بنا حرکت کے ہیں. یہ تینوں حروف ہی نہیں پڑھے جائیں گے. لام کو غاد مشدد کے ساتھ سختی کے ساتھ جوڑا جائے گا, ولو. اس کے بعد آپ دیکھیے غاد الف لام, تینوں حروفوں کو آپ نے پہلے بولنا ہے, اس کے بعد مد اور پھر زبر. ٹھیک ہے, اپنے گول سرکل میں کلاک وائز اس کے سپیلنگ کرنے ہیں. غاد الف لام مد زبر غال, ولو غال. غاد کو لام کے ساتھ کو نرمی سے پڑھ دیتے ہیں غال, تو لام کو آپ نے نرمی سے نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. وَلَوْ غَالِّينَ. لام کے ساتھ دیکھیے یا ہے, یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے, تو اس یا کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے, اور جب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے, اس کی حرکت کو نہیں پڑھیں گے. یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَلَوْ غَالِّينَ. اور اب اس مد کا نام بھی جان لیجئے اور اس کی پہچان کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. یہ مد لازم ہے اور اس کی مقدار کم از کم 5 الف کے برابر ہوتی ہے. ہم اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ مد جو ہے لازمی مد ہے؟ آپ دیکھیے گا کہ مد کی فوراً بعد مشدد حرف ہوگا یا پھر ساکن ہوگا. جیسے کہ آپ دیکھ لیجئے, مد ہے الف کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے لام کے اوپر تشدید ہے, لام مشدد ہے, اسی لیے یہ مد لازم ہے. اس کو ہم نے 5 الف کے برابر لمبا کر کے لازمی پڑھنا ہے. امید ہے آپ کو آج کا لیسن بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. So keep practicing and let the beauty of the Quran reflect in your recitation. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.